بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سنی علماء کونسل کے یہ تمام ذمہ داران، سنی علماء کونسل جو علماء اہل سنت کا ایک رجسٹرڈ پلیٹ فارم ہے، اس کے ہیڈ آفس میں ایک پریس کانفرنس کا یہاں پہ اہتمام کیا گیا، جہاں پہ یہ سارے ہماری کونسل کے صدر حضرت مولانا سید شاہد حسین بخاری صاحب کی قیادت میں یہاں پہ پورا کونسل کا قافلہ موجود ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کی وسادت سے ہم اپنے ایک جموں کشمیر میں پچھلے دنوں جموں روپ نگر کے اندر جو ایک مخصوص مسلم طبقہ کے غریب لوگوں کے مکانوں کو جس طریقے سے بے رحمی اور ظالمانہ طور پر جے ڈی اے نے کارروائی کرتے ہوئے انہدامی کارروائی عمل میں لائی اور انہیں توڑ دیا، ہم سنی علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے جے ڈی اے کے اس قدم کی سخت مذمت کرتے ہوئے عرض گزار ہیں کہ ایل جی ایڈمنسٹریشن کو اس وقت جو غریبوں اور اس طرح کے لوگوں کو آشیانہ دینا چاہیے، بجائے اس کے ان غریب لوگوں کے بنے بنائے مکانات جو انلیگل طریقے سے نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے ان کو یہ جگہ الاٹ کی تھی اور وہاں پہ وہ رہ رہے تھے، تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا میڈیا کی وسادت سے کہ جے ڈی اے جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جس ظالمانہ طریقے سے بغیر ان کو کسی انفارمیشن دیے ہوئے جے سی بی لگا کر کے دن دہاڑے ان غریبوں کے سروں سے چھت کو اکھڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سراسر ناانصافی اور ظالمانہ جے ڈی اے کا قدم ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے، جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے۔ سنی علماء کونسل ایل جی انتظامیہ جموں کشمیر سے پرزور اپیل کرتی ہے کہ وہ غریب جن کے مکانات جے ڈی اے نے ڈھا دیے اور وہ اتنے دنوں سے وہاں بغیر آشیانے کے، بغیر مکانات کے، کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ملک ہندوستان اور ہمارے جموں کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر ایک بہت بڑا دبا ہے، اس لیے کہ یہ ایک سیکولر ملک ہے جہاں پہ ہر انسان کو حکومت جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ کوئی بھی انتظامیہ ہو، کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا اور اپنے ملک، اپنے وطن میں بسنے والوں کو جو ہے ان کو تحفظ دے، ان کو مکانات دے، ان کو تمام سہولیات دے، بجائے اس کے کہ ایل جی انتظامیہ ان لوگوں کا تحفظ کرتی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت روپ نگر جموں کے اندر جو ایک مخصوص مسلم طبقے کے بانوں کو، بوڑھوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو بے گھر کیا گیا، وہ ہمارے ملک کے اوپر ایک بدنما داغ ہے۔ اس لیے سنی علماء کونسل ایل جی انتظامیہ سے یہ پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ جلد از جلد ان غریبوں کا کوئی نہ کوئی حل کیا جائے، اور جے ڈی اے نے جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ان کے دن دہاڑے ان کے مکانات ڈھا کر کے ان چھوٹے چھوٹے سسکتے اور بلکتے بچوں کو کھلے آسمان کے تلے رہنے پر مجبور کیا ہے، اس جے ڈی اے کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس وقت وہاں پہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہو کر پریشان ہیں اور وہ دن کو بھی اور رات کو بھی سخت سردی میں اور کرونا وبا کے اس ماحول میں وہ وہاں پہ اس وقت لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے سہارا ہیں، ایل جی انتظامیہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان غریبوں کے ساتھ انصاف کریں اور ان کے جو مکانات ڈھائے گئے ہیں جلد از جلد انہیں مکانات تعمیر کر کے دے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ الحمدللہ آج سنی علماء کونسل رجسٹرڈ جموں و کشمیر کا ایک اہم اجلاس اس کے صدر دفتر پونچھ میں منعقد ہوا، جس میں تمام ذمہ داران کونسل اور اس کے عہدیداران یہاں چند مدعوں کو لے کر کے بیٹھے اور اس پر ہماری گفت و شنید ہوئی، اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ پچھلے چند دنوں سے ایک جموں کے اندر جے ڈی اے نے جو ایک مخصوص طبقہ کے ساتھ جو کارروائی کی ہے وہ غیر آئینی اور غیر ذمہ دارانہ ہے، اس کی ہم کونسل کی طرف سے بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہماری یہ مانگ ہے کہ ان لوگوں کو فی الفور ان کے آشیانے واپس کیے جائیں اور ان کے بسانے کے لیے چھت مہیا کرائی جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک نوٹیفیکیشن جو جاری ہوا تھا گورنر انتظامیہ کی طرف سے سوریہ نمسکار کو لے کر، اس تعلق سے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے جو اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں
وہی آخری احکام ہیں، ان سے بڑھ کر ہم کسی کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس کو مداخلت فی الدین سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے سنی علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے کہ فی الفور اس اپنے نوٹیفیکیشن کو حکومت واپس لے اور آزادانہ طور پر ہر مذہب کے ماننے والے کو آزادی کے ساتھ اس کا جو مذہب ہے اس کے مطابق جو زندگی ہے وہ گزارنے کا حق دیا جائے۔ آج سنی علماء کونسل کے ہیڈ آفس پر سنی علماء کونسل کے تمام ذمہ دار علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، اور ایک خاص ایشو پر بات کرنے کے لیے ان علماء کرام کا یہاں اجلاس ہوا، اور اس کے بعد یہ پریس کانفرنس ریلیز کی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں تمام ملازمین اور اسکولوں کے طلباء کے لیے سوریہ نمسکار کے لیے کہا گیا۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اور ہر انسان کو آزادی کے ساتھ ملک کے آئین میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا یہ حق دیتا ہے۔ مذہب اسلام میں کسی کے سامنے اگر سر جھکایا جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کائنات میں کسی بھی شے کے سامنے ہم سر نہیں جھکاتے، اور اس لیے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارا مذہب اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کریں۔ سوریہ نمسکار کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک طرح سے سورج کی عبادت ہے، اور میں واضح کر چکا کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ سوریہ نمسکار یہ خالص مذہبی مسئلہ ہے، لہٰذا ایک جمہوری ملک میں اس طرح کے نوٹیفیکیشن زیب نہیں دیتے، اور کسی بھی ملک کے شہری کو اس کے مذہب پر چلنے کے معاملات میں حکومت اس کے ساتھ مداخلت نہیں کر سکتی۔ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے، اور کوئی بھی مسلمان اس عمل کو نہیں کرے گا، اور ہر مسلمان کا اس بات سے دل دکھا ہے۔ الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستان کا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنی مذہبی عبادت کریں۔ تو یہ علماء کی محفل آج اسی لیے یہاں منعقد ہوئی کہ ہم حکومت سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت اہل سنت کی ایک عظیم جو ہے مستند اور محکم تحریک سنی علماء کونسل اپنے پلیٹ فارم سے اس کی مذمت کرتی ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے واپس لینے کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتی ہے۔